الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان اہل علم کے پاس بیٹھنے کے حوالے سے ہے۔ میں نے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہ ہیں، عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، خشیت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں بیٹھا کرو، کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مجالس العالم، علماء کی مجالس میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور اس سے کھا لیا کرو، یعنی جب یہ دین بیان کریں تو دین کو سمجھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے، لہٰذا تم نے جنت کے باغوں کے پاس بیٹھے بھی ہو اور ان میں سے کچھ کھایا بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمایا یا بنیا علیکا بمجالست العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی صحبت کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا واسمع کلام الحکماء، حکماء کے کلام کو سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت کے ذریعے اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بنجر زمین پر موسلا دھار بارش برستی ہے پھر اس میں سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو اگر علماء کی سنگت میسر آ جائے، علماء کی صحبت حاصل ہو جائے تو حضور کا ارشاد ہے کہ بنجر زمینیں جیسے بارشوں سے سیراب ہو کر اس میں سبزہ اگ جاتا ہے، تو اسی طرح علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے زنگ آلود دلوں کا زنگ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دوستوں میں سے کون سا دوست بہتر ہے؟ ہماری دوستیوں کا معیار بڑا گر چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس بندے کو دوست بنائیں، کس سے ہم دوستی کریں، وہ دین پر کتنا چلنے والا ہے۔ اس حوالے سے ذرا توجہ سے سنیے گا کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہماری دوستی کا معیار کیسا ہونا چاہیے، دوست بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا دوست جس کی زیارت سے تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کر دے، یعنی جس کے چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کی رغبت سے تم کل قیامت کی طرف متوجہ ہو جائے، تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ احادیث ہیں جو قرب قیامت کے حوالے سے جو بھی وہ بیان کرے، اس حوالے سے تم متوجہ ہو جاؤ قیامت کی طرف۔ تو یہ علماء کرام کی عزت و احترام، ادب، ان کی مجالس میں بیٹھنے کے حوالے سے احادیث مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت جابر، اب یہ جو اس کا ایک اگلا پارٹ ہے وہ آپ یہ ایسا کر لیں کہ علماء کرام کو کھو دینا کیسا ہے، یعنی کوئی عالم اگر چلا جاتا ہے تو اس کو کھو دینا کیسا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء جو تھے انہیں ایک قبر میں 2 کو دفن کیا، اور یہ حدیث پاک میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک عالم اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس مصیبت کا علاج موجود نہیں ہے، بہت بڑا شگاف پڑ جاتا ہے، اس کا فرق پھر پورا نہیں ہوتا۔ اب حدیث پاک ہے کہ احد کے شہداء کو ایک قبر میں 2 بندوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کون تھا؟ بتایا جاتا حضور یہ قرآن کو زیادہ جاننے والا تھا، پھر اشارہ کیا جاتا اس سے پہلے دفن کیا جائے۔
آپ امامت کے مسائل کو اٹھائیں فقہ سے، اور قبر میں دفنانے کے حوالے سے یہ حدیثیں موجود ہیں کہ اس میں بھی حضور نے علماء کو مقدم رکھا ہے، یعنی ہر جگہ پر علماء کو مقدم کیا ہے حضور نے، چونکہ یہ نبی کے وارث ہیں اور انہوں نے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم بن کے یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو، پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے، اور ایسا بوڑھا، فرمایا ایسا بوڑھا مسلمان اور حامل قرآن جو قرآن میں غلو نہ کرتا ہو اور نہ ہی اس سے اعراض کرتا ہو، تم اس کی عزت کرو۔ اس کی عزت اور احترام کرنا ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کر رہا ہے، یعنی اس تعظیم کا عالم۔ ایک عام بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، ایک باعمل اور خشوع و خضوع سے عبادات کرنے والا شخص، اس کی حرمت کعبۃ اللہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اگر ایک عام بندے کی زیادہ ہے، پھر علماء کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ علماء کا مقام حضور نے فرمایا جو قرآن پاک میں غلو نہ کرے اور اسے سیکھے، آگے پھیلاتا رہے، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، اور وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے علماء کا احترام نہ کیا۔ آج کل مساجد کے علماء کو بالکل ناکارہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں دنیا کی خبر نہیں ہے، حالانکہ جو احادیث مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بندے کو بتاتا ہے، معاشرے میں رہنے سہنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ کسی اور مذہب میں یا کسی اور کتاب سے نہیں ملتا، وہ یا تو دین مصطفیٰ سے ملتا ہے یا قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے سے عطا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینہ، علم حاصل کرو، علم کے ذریعے سے سکون اور وقار سیکھو، کیونکہ جب آپ علم سیکھیں گے آپ کو یہ سکون عطا کرے گا۔ جب آپ علم سیکھیں گے یہ آپ کو محفل میں بولنے کا طریقہ بتائے گا۔ جب آپ علم سیکھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے والدین کا ادب کیا ہے۔ جب آپ علم سیکھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ ایک بزرگ کا ادب اور احترام کیا ہے۔ جب آپ علم سیکھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اساتذہ کا ادب کیا ہے۔ جب آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو دین مصطفیٰ پر چلنے کا رستے کا پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اقدار کیا ہیں، اخلاقی اقدار کیا ہیں، ہم نے بولنا کیسے ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے سونا کیسے ہے۔ حضور نے ہر طریقہ امت کو عطا کر دیا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، معاشرے میں رہنے کا، پڑوسیوں کے حقوق کا، والدین کے حقوق کا، بہن بھائیوں کے حقوق کا۔ آپ دیکھتے ہیں ناسمجھی کے عالم میں آج وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، بھائی آپس میں تقسیم کرتے ہیں، بہنوں کا حصہ ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم تو ان کی شادیاں کر کے ان کو تو جہیز دے چکے ہیں۔ اب یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے۔ اب یہ دوری کس طرح آئی؟ ہم علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم علماء کی سنگت حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو سنگت سے ہمیں جنت کے باغوں میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، ایک ان سے حاصل کریں گے تو پھر ہمیں اس کے پھل کھانے کا موقع ملے گا، اور پھر ہم جو معاشرے کی اقدار ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پروردگار، مجھے ایسا زمانہ نہ پائے، میری زندگی میں ایسا زمانہ نہ آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم ایسا زمانہ نہ پاؤ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے اور بردبار سے حیا نہ کی جائے۔ لوگ علماء پر زبان درازیاں کرتے ہیں، حضور نے خود اس زمانے سے پناہ مانگی ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمانے سے بچائے جس میں علماء کی قدر نہ کی جائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں پر 3 باتوں کے علاوہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک کہ جب ان کے پاس مال جب زیادہ ہو جائے گا وہ ایک دوسرے پر حسد کرنا شروع کر دیں گے، مجھے اس کا بڑا غم ہے کہ امت مبتلا ہو جائے گی۔ ان کے سامنے دوسرے نمبر پر ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائے، وہ فضول قسم کی تعویلات کرنا شروع ہو جائیں گے، اپنے پاس سے تعویلات کریں گے۔ انہیں نماز کا کہا جائے گا، اس کی آیت ادھر لگائی، اس کی آیت ادھر لگائی، صرف اگلے بندے کا منہ بند کرانے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کسی صاحب علم کو دیکھیں گے تو وہ ضائع کر دیں گے،
اس کی کسی صاحب علم کو دیکھ کر اس کو ضائع کر دینا، مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کو دیکھنا اس کی قدر نہ کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا علماء میری روحانی اولاد ہیں، حضور نے وارث کہہ دیا، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی ادب، احترام، سنگت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔